اگر آپ سے پوچھا جائے کسی بزرگ حکمران کا نام بتائیں تو آپ کے ذہن میں کس کا نام آئے گا؟ کیا کہا؟ قائم علی شاہ؟ ارے نہیں، قائم علی شاہ اس وقت 92 سال کے ہیں اور انہیں جولائی 2016 میں وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا تھا۔ تب ان کی عمر 83 برس یعنی 83 برس تھی۔ آئیے آج آپ کو ایک ایسے ملک کے حکمران کی کہانی سناتے ہیں جو کہ پاکستان کے حکمرانوں سے ملتی جلتی ہے۔ یہ کہانی ہے افریقی ملک کے 92 سالہ حکمران پال بیا کی۔ پال بیا فرانسیسی کیمرون میں 1933 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1954 تک سیملری اسکول میں تعلیم حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے یاؤنڈی میں موجود لائسی جنرل لیکرک میں داخلہ لیا اور 1956 میں گریجویشن مکمل کی۔ پال بیا نے اعلیٰ تعلیم، سیاست اور قانون کے شعبوں میں فرانس سے حاصل کی اور وہ 1960 میں آزادی کے بعد کیمرون واپس آئے۔ صدر بننے سے پہلے پال بیا نے اپنا سارا سیاسی کیریئر صدر احمدو اہیجو کی خدمت میں گزارا اور سب سے پہلے وہ 1975 میں کیمرون کے وزیر اعظم بنے۔ 1982 میں احمدو اہیجو کے مستعفی ہونے کے بعد وہ کیمرون کے صدر بن گئے۔ 1983 میں انہوں نے اپنے سیاسی استاد اور سابق صدر احمد اہیجو پر اپنے خلاف بغاوت کا الزام عائد کیا، جس پر سابق صدر کو جلاوطنی اختیار کرنا پڑی۔ افریقی ملک کیمرون میں 92 سالہ حکمران پال بیا کے صدر بننے پر ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ رائٹرز کے مطابق کیمرون کے بعد دارالحکومت اور تجارتی مرکز دوالا سمیت مختلف شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری سرکاری نتائج کے مطابق پال بیا نے 53.66% ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے حریف عیسیٰ چیروما باکاری نے 35.19% ووٹ لیے ہیں۔ اس کے ساتھ پال بیا کو ایک بار پھر صدارت ملی، جو انہیں سن 2033 تک تقریباً 100 سال کی عمر تک اقتدار میں رکھ سکتی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن امیدوار چیروما باکاری نے ایک ہفتہ قبل ہی اپنی جیت کا اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کسی اور نتیجے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جب ابتدائی غیر سرکاری نتائج میں بیا کی برتری ظاہر ہوئی تو ملک کے مختلف حصوں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ دوالا میں مشتعل مظاہرین نے سڑکیں بند کر دی، ٹائروں کو آگ لگا دی اور جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ شہر کے وہ علاقے جو عام دنوں میں موٹر بائکس اور دکانوں سے بھرے ہوتے ہیں اب سنسان پڑے ہیں۔ پال بیا نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک بار پھر ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے انتخابی تشدد میں جانی نقصان پر افسوس ظاہر کیا اور ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ادھر اپوزیشن کا کہنا ہے کہ کم از کم 4 افراد دوالا میں جھڑپوں کے دوران ہلاک ہوئے۔ چیروما باکاری نے الزام لگایا کہ شمالی شہر گاروا میں ان کے گھر کے باہر 2 شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، تاہم آزاد ذرائع اس بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کے مطابق بیا کو اب ایک کمزور عوامی مینڈیٹ حاصل ہوا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے افریقہ پروگرام ڈائریکٹر موریتھی موٹیگا نے کہا کہ بیا کو فوری طور پر قومی مفاہمتی عمل کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ حالات مزید نہ بگڑے۔ کیمرون کی طرح افریقہ کے دیگر کئی ممالک میں بھی معمر حکمران اقتدار میں ہیں۔ ٹوگو کے صدر 86 سال کے ہیں، جبکہ آئیوری کوسٹ کے صدر 83 سال کے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اور افریقی ملک کیمرون میں کیا مماثلت ہے؟ نمبر 1، کیمرون نے فرانس سے 1960 کی دہائی میں آزادی حاصل کی تھی، جس کے بعد سے اب تک وہاں صرف 2 خاندان اقتدار میں آئے ہیں۔ 91 سالہ پال بیا 1982 سے اس وسطی افریقی ملک میں برسر اقتدار ہیں۔
नंबर 2, पॉल बिया 1982 से इक़्तिदार में हैं। उन्होंने 2008 में आईनी तरमीम के जरिए सदारती मुद्दत की हद खत्म कर दी थी। जिस तरह पाकिस्तान में 18वीं आईनी तरमीम के जरिए 2 मरतबा से जायद वजीर आज़म बनने पर पाबंदी को खत्म किया गया था। नंबर 3, दूसरी जानिब आवाम में तब्दीली की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। मुल्क की तेल और कोको की पैदावार के बावजूद मुआशी तरक्की सुस्त रही है। हत्ता कि बिया की अपनी बेटी ब्रेंडा बिया ने भी एक टिकटॉक वीडियो में वोटरों से अपील की थी कि वो उनके वालिद को वोट ना दें। बाद में ये वीडियो हज़फ कर दी गई। नंबर 4, कैमरून की अपोजिशन रहनुमा की कामयाबी देखते हुए नताइज के इजरा में ताख़ीर की गई और नताइज तब्दील किए गए, जिस पर अपोजिशन जमातों के कारकुनान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी होती रही। कम अज कम 4 हलाकतों की तस्दीक की गई। नंबर 5, गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में कैमरून की वजारत दाखिला ने हुक्काम को भेजे जाने वाले एक खत में कहा कि सदर की सेहत से मुतल्लिक बात करना कौमी सलामती का मामला है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। खत में कहा गया कि आज के बाद मीडिया में सदर की सेहत से मुतल्लिक किसी भी किस्म की गुफ्तगू पर सख्ती से पाबंदी लगाई जा रही है, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। खत में वजारत दाखिला ने सूबों के गवर्नर्स को हिदायत की कि प्राइवेट टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तैनात करें ताकि हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदही की जा सके।